कोई आशनाए लज्जते दर्द मिले तो बात बने। काले खान ने अपने रामपुर, जयपुर, कलकत्ता, दिल्ली, पटियाला में कई एक मौसीकी के जश्न, मुकाबले और पंडाल देख सुन रखे थे। बल्कि कई एक गाने वालों और वालियों से वो वाकिफ था। उनको गाते हुए भी सुना था, मगर महज वक्त गुजारी, तफरी तफन्नुन के लिए। फिर रात गई, बात गई। उसे याद नहीं था कि कभी उसने सफ़ेदा बाई का नाम या उसका गाना भी सुना हो या उसकी शक्ल सूरत से शनासा हो। मगर आज उसके सुच्चल काम का तस्करा उसे जैसे बिच्छू के डंक की तरह लड़ सा गया था कि उसे देखने सुनने की शदीद ख्वाहिश ने उसे बेखुद सा कर दिया। कुदरत को क्या मंजूर था। जब वो साजंदे अपना सामान संभालते हुए उठे तो काले खान भी एक बूढ़े अंधेरे खोजी की तरह उनके पीछे पीछे चल पड़ा। उनके सामने दाएं बाएं वही इंसानों का सैलाब। वो बहते धारे पे एक खुश्क पत्ते की मानंद बेखबर व बेहाल बाबा जी शाह के मज़ार तक किसी न किसी तौर पहुंच गया था। सलाम फातिहा से फारिग हुआ तो फिर एक ऐसा ही हजूम उसे शाही बाग तक ले गया। नहर किनारे लंबे चौड़े शादाब मैदान में उर्स के आखिरी रोज़ की अख्तामी तकरीब अभी शुरू ना हुई थी। हज़ारों का हजूम, रोशनियों का सैलाब, शर्मीले से चांद की मीठी मीठी चांदनी, तुई का किनारा, सेमाब की मानंद चमकता हुआ पानी। खुशगवार मौसम के बावजूद गहमा गहमी में उसका दम घुटने लगा था। वो हौले हौले खिसकता हुआ पंडाल से बाहर निकल आया। वो यहाँ सफ़ेदा बाई का गाना सुनने और उसे देखने आया था, मगर यहाँ तो बेशुमार लोग ही लोग थे। अनजान भांत भांत की बोलियों वाले, पिंडे से पिंडा बेड़ा था। इश्क, तलब और शौक भी क्या चीज़ है। वो शायद सफ़ेदा बाई को अकेले अपने सामने बिठाकर सुनने का आरजूमंद था, लेकिन जल्द ही उसकी बुद्धि में ये बात आ गई कि सफ़ेदा बाई महज उस अकेले के लिए नहीं, वो तो शमाए महफिल थी। महज अकेला वही जानिसार नहीं, हज़ारों और भी परवाने यहाँ बेताबो बेकरार हैं। दाएं जानिब कदरे ऊंची जगह पर पहुंचकर उसने सामने स्टेज का जायज़ा लिया तो अंदाज़ा हुआ कि इस जगह से और स्टेज पे बैठे हुए किसी गाने वाले को महसूस तो किया जा सकता है, सुना भी जा सकता है, मगर साफ तौर पर जी भरकर देखा नहीं जा सकता। वो एक बार फिर धक्कम पेल करता हुआ हजूम से बाहर निकल आया। काफ़ी देर गौर गौस करने के बाद वो एक लंबा चक्कर लगाकर स्टेज की बगल में जामन के एक बड़े से दरख्त तले पहुंच पाया। ये जगह उसे काफ़ी मुनासिब दिखाई पड़ी। एक तो स्टेज बिल्कुल सामने था, दूसरे दरख्त और बाईं बगल होने की वजह से यहाँ आमदोरफ्त और आम लोगों का बेमुहाबत अज़दाम नहीं था। अचानक इसकी नज़र दरख्त के ऊपर पड़ी, जिधर चंद मंझले नौजवान बड़े इत्मीनान से बैठे हुए थे। अभी ये सोच ही रहा था कि करे क्या न करे, गुलगुला मचा के महाराजा पंडाल में पधार रहे हैं। उसी हट्टो बचो और अफरा तफरी में देखा देखी दूसरे लोगों के साथ इसे भी दरख्त पर चढ़ने का मौका मिल गया। जामन का पुराना छतना दरख्त, हाथ के खुले पंजे की मानंद फैले हुए मोटे मोटे टहन, पत्तों से अटी पटी गुंजान टहनियाँ और शाख सारे। ऊपर पहुंचकर इसे यूं लगा जैसे वो किसी थिएटर में फर्स्ट क्लास की सीट पर बैठ गया हो। वो तो चाहता भी यही था कि तन्हा कहीं बैठकर उसे दिलाराम को देख से सुने, उसके सुरीले सरापे को वो करीब से महसूस करे। वो अपनी इस कामयाबी पर बहुत मसरूर था। अपने तईं वो वाहिद फर्द था जो हज़ारों के पंडाल में इतनी जहनी आसूदगी, ऐसी कल्बी तमानियत लिए हुए बेशौक़ फरावा और फरहा यहाँ मौजूद था। पंडाल तो कब का पंडाल तो कब का जमा पड़ा था। अब तो महाराजा के पधारने और उनकी आशीर्वाद की देर थी। पहले चंद मकामी कलाकारों ने डोगरी और गोजरी भाषा में चंद मकामी लोकगीत सुनाए, जो शायद तराने की जेल के थे, जिनमें महाराजा के लिए सताइशी कलमात, उनके राजपाट की तारीफ और उनके सुख शांति के लिए कामनाएं थीं। फिर चल से चल गीत, ने गज़ने, टप्पे, एक से बढ़कर एक गाने वालियाँ थी। खासों आम एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर दादे सुखने आफरीन और तहसीन पेश कर रहे थे। काले खान दरख्त की गुलेली
پر ٹٹو سی سواری کی طرح ادھر ادھر ٹانگے ڈالے بڑی محویت سے کان جمائے آنکھیں ٹکائے پروگرام دیکھ رہا تھا۔ بس وہ اندر سے بڑا اضطراب و بےتاب تھا، اس کے بس میں نہیں تھا، ورنہ وہ صرف اور صرف سفیدہ بائی کو ہی وہاں بٹھا دیتا اور باقی سب گانے والوں کو ریاست بدر کر دیتا۔ اسی طرح بھوڑ بھڑنکی میں بیٹھے بیٹھے اس کے زانوں اور پیٹھ دکھنے لگے تھے، مگر جہاں شوق اور عشق ترائے وہاں انسان ہر مصیبت اور اذیت برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کر لیتا ہے۔ وہ پہلو بدل بدل کر زچ ہو چکا تھا، اس انتظار میں کہ وہ غیرت ناہید آئی کہ اب آئی۔ جس پہ تکیہ کیے بیٹھا تھا وہ ٹہن ہلا۔ پہلی بار سٹیج سے نظریں ہٹا کر نیچے دیکھا تو 2-3 نوجوان اوپر چڑھنے کی جستجو میں گتھم گتھا دکھائی پڑے۔ آخر ان میں سے 2 نوجوان اوپر چڑھنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ ان کے راستے میں پڑتا تھا، اسے ہٹائے یا پھلانگے بنا وہ دونوں اوپر نہیں چڑھ سکتے تھے۔ انہیں کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی کالے خان مزید اوپر چڑھ آیا۔ پھنس کر بیٹھنے کے لیے یہ بھی جگہ بہتر تھی، بس قباحت یہ تھی کہ یہاں سے سٹیج کا منظر واضح نہیں تھا۔ گنجان ٹہنیوں کے پتے آڑے آتے تھے۔ شوق وافر ہو تو عقل ماری جاتی ہے، یہ اس سے بھی بہتر کی کھوج میں مزید اوپر سے رکھ گیا۔ یہاں سٹیج کا منظر پہلے سے بھی صاف تھا، یہاں یہ واحد شخص تھا جو سٹیج کی چھت سے بھی محض 2 نیزے اوپر معلق تھا، لیکن یہ ٹہن بڑا کمزور اور لچکیلا سا تھا۔ بیٹھتے ہی اسے بھی محسوس ہوا کہ شاید یہ ٹہن اس کا بوجھ نہ سہار سکے، مگر پھر وہی بات کہ شوق اور عشق سر پہ سوار ہوں تو بندہ پھر حقائق کے بارے میں بڑے غلط تخمینے لگاتا ہے، خوش فہمیوں اور خوش گمانیوں کی دھن میں سامنے منظر کو فوکس کرتا ہے۔ نتیجہ ظاہر ہے کیا ہوتا ہے، حقائق اپنے آپ کو جبرن منواتے ہیں اور دھند وقت کے سورج کی گرمی سے اپنا وجود سمیٹے کہیں کافور ہو جاتی ہے۔ وہ ٹانگیں پھنسا کر 2 ہاتھوں سے اوپر کی شاخوں کو پکڑ کر سمٹا کر کسی طرح وہیں بیٹھ گیا۔ اوپر کی سانس اوپر، نیچے کی نیچے، کیونکہ سٹیج پر سفیدہ بائی کی آمد کا اعلان ہو رہا تھا۔ فرط جذبات میں اسے یہ بھی محسوس نہ ہوا کہ ٹہن سے ابھری ہوئی ایک نوکداری کھونٹ اس کے دائیں زانوں میں نکیلی میخ کی طرح اتر گئی ہے۔ سٹیج کے درمیان سفیدہ بائی کھڑی تھی، مہاراجہ کے ساتھ پورا پنڈال تالیوں اور مسرت انگیز سیٹیوں سے اس کا سواگت کر رہا تھا۔ تالیوں کا شور تھمتے ہی سفیدہ بائی نے انتہائی ادب اور احترام سے مہاراجہ اور پرجا کو 3 مرتبہ جھک کر سلام کیا۔ قبولیت کا اشارہ پاتے ہی وہ اپنے سازندوں کے درمیان یوں نشست ہوئی جیسے کسی مہارو نے کچے ریشم کی گچھی تہ در تہ وہاں ڈال دی ہو۔ سر ساز ملتے ہی اس نے حسب روایت پہاڑی کا الاپ لیا۔ الاپ کا آلوپ تھا یا ہونی کا کنڈوپ۔ ایک ہلکی چرچراہٹ کے ساتھ کالے خان والے نرم ٹہن نے پہلی داد دیتے ہوئی مجرا بجا دیا۔ کالے خان اپنے ساتھ بہت سے پتے، ٹہنیاں، کونپلیں اور اپنے نیچے کے ٹہن پہ بیٹھے ایک اور تماشائی کے ساتھ 2.5 منزل کی بلندی سے نیچے آ گرا۔ درخت کے نیچے ہجوم میں ایک کا سر پھٹا، درمیانی ٹہن گرنے اور اس کی ٹانگیں پڑنے سے 2 مزید زخمی ہوئے، جبکہ ساتھ گرنے والے کا بازو اترا۔ خود اس کی کمر کے قریب ریڑھ کے کئی مہرے الٹ پلٹ ہو گئے۔ وہ تو خیر گزری کہ گرنے والے نیچے کھڑے بیٹھے تماشائیوں پہ گرے، ورنہ چٹیل زمین پر کھٹیل پتھروں پر پڑتے تو وہیں پلیتھن ہو جاتے۔ چیخیں، آہو پکار اور شور نے نیچے سفیدہ بائی کے دہان میں کھنڈر ڈال دی تھی۔ وہ بھگدڑ مچی کہ پنڈال ادھر پدھر ہو گیا۔ کیا ہوا، کیا ہوا، کدھر ہوا؟ ریاستی اہلکار ڈنڈے سنبھالے ادھر لپکے۔ لوگوں کو ہٹا کر زخمیوں کو نکال کر ہسپتال پہنچا دیا گیا۔ سارا مزہ کرکرا ہو گیا تھا۔ پنڈال میں مہاراجہ کی موجودگی کی وجہ سے اہلکاروں نے صورتحال پر فوراً ہی قابو پا لیا اور پروگرام کو از سر نو پھر شروع کروا دیا گیا۔ مگر تال اور صورتحال سے اکھڑی ہوئی سفیدہ بائی پھر جم کر نہ گا سکی۔ کالے خان کے گرنے کا سارا سانحہ اس کے سامنے ہی تو ہو گزرا تھا۔ اس کے روبرو چند فٹ آگے سفیداں سفیداں کا واویلا گرنے والا اپنے زخموں اور تکلیف کو بھول کر سفیداں سفیداں پکار رہا تھا۔ اس کے پھیلے ہوئے بازو، اس کی وحشت سے پھٹی ہوئی آنکھیں، اس کا واویلا اور جوش، گانا وانا سب بھول کر وہ محض اسے ہی دیکھتی ہی تو رہ گئی تھی۔ کالے خان 2 روز بعد جب ہوش آیا تو خود کو ہسپتال کے بستر پہ چت پڑا ہوا پایا۔ ناپ سے اوپر ہنسلی کی 2 فتن تک جیسے سیمنٹ کا لینٹر پڑا ہوا تھا۔ گردن کے گرد کپڑے اور لوہے کی تار کا شکنجا جکڑا ہوا، بس آنکھیں اور ہونٹ آزاد تھے، باقی جثہ جیسے ساتھ ہی نہ ہو۔ معلوم ہوا کہ ریڑھ کی ہڈی کے 2-2.5 موہرے پٹ ہو گئے ہیں، جبکہ گردن کے پیچھے جھٹکا پڑنے سے
من کا بھی منطقہ ہو گیا ہے۔ یکبستگی کی ایک لہر اس کے دماغ سے ابابیل کی مانند گزرتی ہوئی بے ساختہ اس کے منہ سے چمگادڑ کی طرح آہ بن کر باہر نکلی۔ اس کے بعد وہ کافی دیر تک بے دم و بے سود سا پڑا رہا۔ حواس جڑنے پر جب اسے مزید معلوم ہوا کہ ریڑھ کے مہرے بیٹھنے تک اٹھنا بیٹھنا دور کی بات وہ تو جنبش تک نہیں کر سکتا، البتہ سامنے دیکھ سن اور منہ سے کچھ کہہ ضرور سکتا ہے، تو اسے اپنی بے بسی پہ رونا سا آ گیا۔ مہاراجا نے زخمیوں کے علاج و معالجے کے لیے خصوصی احکام جاری کیے تھے، اسی وجہ سے اسے ہسپتال میں خصوصی توجہ دی جا رہی تھی۔ اس سنگین حادثے کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ رامپور اپنے گھر والوں کو اطلاع کرتا، مگر ہسپتال والوں کے کہنے کے باوجود بھی اس نے ایسا نہ کیا۔ نہ تو اس نے اپنے بیوی بچوں، دوستوں، عزیزوں کے بارے میں کوئی تردد ظاہر کیا اور نہ کسی کاروباری نقصان کا خدشہ۔ وہ تو جیسے جامن سے گر کر اپنے جانے من تک پہنچ گیا تھا۔ زبان پر کوئی حرف شکایت، پشیمانی، پچھتاوا، نہ کسی تکلیف درد سے ہائے وائے۔ گہرے سمندر سا شانت پرسکون چہرہ، وہ اپنے تصور میں کہیں دور نظریں جمائے ہوئے چپ چاپ پڑا رہتا، جیسے وہ یہیں کچھ تو چاہتا تھا۔ سفیدہ بائی کے اس عجیب و غریب عاشق کو تو ان ہزاروں کے نقصان کی بھی رتی بھر چنتا نہ ہوئی جو حادثے کے وقت اس کے اندرونی شلوکے کی جیب میں تھے۔ نہ جانے کب کہ ضرورت مند نے باقی چیزیں چھوڑ کر صرف روپے نکال لیے تھے۔ اس نے نہ ہسپتال والوں سے پوچھا، نہ کوئی رپٹ لکھوائی، کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کے دل و دماغ کے ہر گوشے کونے میں ایک ہی نام کا آہنگ گونج رہا تھا، سفیدہ، سفیدہ، سفیدہ۔